حمد و ثنا کے بعد آج ہر شخص پریشان ہے، خوف زدہ ہے، امن نام کی چیز خال خال نظر آتی ہے۔ اہل اسلام اور اہل ایمان ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان و مال محفوظ ہے۔ اور عجیب اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان اہل ایمان اور اہل اسلام کو خطرات بھی اہل ایمان اور اہل اسلام سے ہی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں خطرہ کہ ہماری عزتیں ہمارے اس ملک میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کوئی اور آ کر پامال کریں گے، ہمارے جان و مال وہ چھینیں گے۔ ہم اتنا لو لیول پہ آ چکے ہیں، اتنا گر چکے ہیں کہ سب سے افضل عمل نماز، اس کی ادائیگی کے لیے بھی جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد میرا جوتا مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ان چیزوں کے تحفظات کے لیے ہم نے مساجد میں کیمرے لگا دیے، ہم نے ذرائع اختیار کیے، لیکن یہ ساری چیز بڑھتی جا رہی ہے، رکتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان داخلی نہیں ہوا، یہاں تک کھڑا ہوا ہے۔ یہ اتنی کمال کی چیز ہے، اتنا پاورفل ہے، جب یہ چلا جاتا ہے دل کے اندر، تو میں مردوں کی بات نہیں کرتا جسے آج دنیا صنف نازک کہہ رہی ہے۔ ایک جیتی جاگتی عورت کو چیر کر دو ٹکڑے تو کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ ذہن میں لے کر آئیں۔ اللہ کے ساتھ وفاداری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دنیا کی ہر چیز سے اونچی چلی گئی، حتیٰ کہ اس وقت کے فرعون ابو جہل نے ٹکڑے کر ڈالا، چیر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کا خاندان تم نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے، اب تمہاری موت کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں، فرعون کی بات ہوئی تو فرعون کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ اس نے کون سا ظلم نہیں کیا اہل ایمان پر، اس دور کے اہل ایمان پر۔ معاشرہ کو، اس کنگھی کرنے والی یا اس کی بیٹی کو جب اس نے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا تو ابلتے ہوئے تیل کے کڑھا میں ڈال دیا گیا زندہ خاتون کو، اور جاتے ہی چمڑی ادھڑ گئی، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ہزاروں سال بعد معراج پہ جاتے پوچھتے جبرائیل اتنی کمال کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ وہ ہے جسے فرعون کے ظلم کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ آج تو ہم جیتے جاگتے مسلمانوں سے سمیل ہے، تعفن ہے، بدبو ہے ہمارے کردار سے۔ ایمان اللہ کرے ہمارے دل میں آ جائے۔ اور یہ وہ طاقت ہے، صحیح بخاری کی وہ حدیث سامنے رکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا ہے
گورنروں کو جو اس وقت سیاہ سفید کے مالک بنے ہوئے تھے، اس دور کی سپر پاورز تھی. حالانکہ دینی نقطہ نظر سے صرف ایک سپر پاور ہے اور اس کا نام ہے اللہ، جسے چاہے عزتوں سے مالا مال کر دے، جس سے چاہے عزتیں چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مختار کل تو ہے، پاورفل تو ہے، مرضی تیری چلتی ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. جسے چاہے صاحب اقتدار و صاحب اختیار بنا دے، جسے چاہے تاج و تخت چھین لے، نیچے پھینک دے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پردہ ہے ایسا ہماری آنکھوں پہ، ہماری سوچ پہ، ہماری عقل پہ، ہم تبدیل ہی نہیں ہوتے. میں چاہتا ہوں کہ معاشرہ خوبصورت بن جائے، آپ چاہتے ہیں بن جائے، سارے جس میں خیر ہے چاہتا ہے، لیکن معاشرہ ہے کہ وہ انارکی کی طرف جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں جب اصلاح کے لیے اٹھتا ہوں، میں یہاں سے کوشش کرتا ہی نہیں، میں ادھر سے شروع ہوتا ہوں. حالانکہ اس کائنات کی کریم اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں لبست فیکم عمرا، مکہ والو زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، میری زندگی کے کسی لمحے پہ انگلی تو رکھو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنی زندگی باکمال زندگی پیش کر دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب کمبل اور چادریں اوڑھنے کے زمانے گئے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. اور پیارے پیغمبر سے ہم پھر کھڑے ہوتے ہیں اور 22 سال پورے کمال کے ساتھ جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی بڑی پیشکشیں آئیں، اس حد تک تو لوگوں نے سنا کہ اگر ایک ہاتھ پہ آسمانی طاقتیں اور دوسرے پہ زمینی، پھر بھی میں اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کروں گا. ہم تو کہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو، جیو اور جینے دو. ہمارے دور میں دین کا نام ہے بس. اللہ کرے یہ میرے اور آپ کے دل میں آ جائے. اس لیے کچھ محفوظ نہیں ہے. اگر محفوظ بنانا ہے سب کچھ، جان مال عزتیں، تو پھر اپنے آپ کو رنگ دو. کس چیز میں؟ صبغت اللہ. اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو. اور تم خوبصورت بننا چاہتے ہو نا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے رنگ سے اور زیادہ حسین ہے کس کا رنگ؟ جب یہ رنگ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر انتہائی دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی پیمانوں میں کالی کلوٹی شکل و صورت والے، موٹے ہونٹوں والے، چپٹی ناک والے، چھوٹی آنکھوں والے بلال چلتے زمین پہ ہیں. اور پیارے حبیب فرماتے ہیں بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. اور فاروق اعظم جیسا نبوت کے خصائل والا بندہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا تو عمر تیرا تو اس میں ضرور ہوتا، یہ تاج تیرے سر پر آتا. وہ کہتے ہیں ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا بلال. ابو بکر بھی ہمارے سردار اور ہمارے سردار بلال کو انہوں نے آزاد کیا ہے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ اب تو ہمارے ماتھے پہ سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیور سارے دن بھوک میں مرتا ہے، چودھری وہاں گلچھڑے اڑا رہا ہوتا ہے، جو اس کا خدمت گزار ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 70-75 بھوکے پیاسے دودھ پی لیتے ہیں اور سب سے آخر میں آپ پیتے ہیں. ایک ایک بات نمونہ تو وہ تھا یارو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اس سے زیادہ خوبصورت رنگ ہی کسی کا نہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم تو اسی کے غلام ہیں، اسی کے بندے ہیں.
جب 7 ہجری میں خطوط گئے ہیں تو اس دور کی سپر پاور کا نمائندہ بیٹھا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، آپ نے تفصیل سنی ہے، ساری باتیں سن کر کہتا ہے، سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے، انکار ما تقول حقا فسیملک موضع قدم ہاتین، تو جو کچھ کہہ رہا ہے اگر صحیح ہے تو جہاں آج میرے قدم ہے یہ جگہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ تو جب نکلے دربار سے تو کہتے ہیں کہ میرا عمرو ابن ابی قبشہ کا معاملہ آگے چلا گیا ہے، یخاہ منہ مالک الاسفر، گوروں کا حکمران ڈر رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کرے دینی حمیت والا کوئی حکمران نصیب ہو جائے، اللہ اپنی اس مخلوق میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے، کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں کو اٹھا لے تو۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کیا ان پر یہ رنگ چڑھ گیا تھا۔ مسلسل آپ مجھ سے زیادہ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا زیادہ آپ دیکھتے سنتے ہیں، وہ بچی والا واقعہ حقیقت ہے۔ اگر ایمان ہو، اگر شرافت ہو، اگر ذوق سلیم اور دل نرم ہو تو بندے کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کی نیند نہیں اڑی، کسی کے پروگرام میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مولوی ہوتا، داڑھی والا ہوتا تو یہ کیا ہوتا، فلاں ہوتا۔ ظلم ہے، کوئی بھی کرے، جتنا اچھے سے اچھا، عظیم سے عظیم آدمی غلط کام کرے گا اس پر کالا داغ لگے گا، دھبا لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے، جو ان پہ رنگ چڑھایا ہے، اس سے ان کی زندگیاں ہی بدل گئی۔ یہ نہیں کہ ان سے جرم نہیں ہوتے تھے، غلطیاں ہوتی تھی، انسان تھے، لیکن وہ غلطی، وہ جرم، وہ گناہ انہیں بے سکون، بے چین اور بے قرار کر دیتا تھا۔ وہ سکون کی نیند نہیں سویا کرتے تھے۔ پچھلے خطبے میں بھی آپ نے واقعہ سنا، ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، بہت اللہ نے زور طاقت کمال دیا تھا، ڈاکے ڈالتے، دوسرے کام کرتے، تیسرے جو کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم تفصیل موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی۔ آ کر اجازت مانگنے، مجھے اجازت دیں میں اپنی طاقت استعمال کروں۔ فرمایا وہ مکہ سے قیدی اٹھا لایا کرو، ان کے ساتھ رابطے کرتے اور رات کو اٹھاتے، قیدی اٹھا کر چلے جاتے، ان کی بیڑیاں توڑتے اور پھر ان کو لے جاتے۔ قیدی اغوا ہونا شروع ہو گئے، مکہ والوں کو پیچھے پڑ گئے، ہے کون، کیا کرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک رات آ رہے ہیں، جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے پھر ذہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے، وہ کتنا خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ خود کہتے ہیں میں آ رہا تھا، رات ڈھل چکی تھی، دیواروں کے اوٹ میں چلا جا رہا تھا، اچانک سامنے ایک سایہ سا نظر آتا ہے، فیضا ہی آناک، مکہ کی معروف طائفہ بدکارہ فاحشہ آناک تھی، جس کا قرب چند لمحے لوگ خزانے لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اس ابو مرثد رضی اللہ عنہ کی وہ اس ایمان سے، اسلام سے پہلے داشتہ رہ چکی تھی، اس کی نظر پڑی تو کہ جا ابو مرثد آؤ، میرے مہمان ہو، آج میرے پاس شب بسری کرو۔ ایسے عشرت پرانے زمانے یاد کریں گے، لیکن رنگ چڑھ چکا ہے۔ یہ پیشکش اگر کوئی دین سے دور ہوتا تو گولڈن آفر تھی۔ یہ جملے سنتے ہی کہتے ہیں یا اناک ان اللہ قد حرم الزنا، اناک عرش والے نے بدکاری حرام کر دی ہے۔ اور پھر جو ہوا سو ہوا، پیچھے لگ گئے، اس نے آواز لگائی اور یہ چھپے کسی جگہ جا کر وہ گندے لوگ، مشرک لوگ اوپر سے پیشاب کر رہے تھے، ان کے سر پر پڑ رہا تھا۔ یہ ایمان اور اسلام کی قیمتیں دی گئی ہیں، آج ہمارے پاس یہ موجود ہے جو اس کی قیمتیں دی گئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کے پاس ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ حضرات، آج ایک درندہ اٹھتا ہے اور عزتیں تار تار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔
یہ اور بات کہ ایک ہاتھ اوپر والا ہے ایک نیچے والا ہے. یہاں یقیناً صاحب اختیار صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہوں گے. جس درد سے جس تکلیف سے میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں اسی درد سے آپ سنیں. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دی ہے وہاں کیا ہے؟ چودھری خاندان کی ایک خاتون، اس پر چوری کا جرم ثابت ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب انسان اسامہ رضی اللہ عنہ سفارشی بن کر گئے. فرمایا انت یا اسامہ، تو اسامہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوگی کہ تم سفارش کر رہے ہو اللہ کے قانون کے بارے میں؟ اس وقت اس عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کائنات کے سب سے زیادہ بڑے منصف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ دیا. فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل خطا تو یادہا، یہ تو فاطمہ ہے اور خاندان کی اور قبیلے کی، اگر محمد عربی اسم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. کہاں ہے وہ جج؟ جب جج ایسے فیصلے کریں گے پھر آسمان سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی، پھر اللہ کے غضب اور غصے ٹھنڈے ہوا کریں گے، پھر امن و سلامتی ہوگی. اگر درندوں کو پتا ہو کہ ہم ان میرڈ ہیں اور بدکاری کی وجہ سے ہمیں 100 کوڑا لگ جائے گا، اور اگر میرڈ ہیں تو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، لٹکا دی 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچے گا پھر جرم کرے گا. اس کو تو ہم نے تاکہ نشیاں میں رکھ دیا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی فقہ کی ڈفلی بجا رہا ہے. کوئی کہتا ہے فقہ حنفی نافذ کرو، کوئی کہتا ہے جعفری کرو، کوئی کہتا ہے فلاں کرو، کوئی کہتا ہے. اور یہ کس لیے آیا تھا؟ یہ تعویذ بنانے کے لیے آیا تھا. اس پہ صرف صحابہ کا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا ہے، اور ابھی تک اس کائنات کے عظیم اعزاز لینے والے کہ پوری کی پوری نسل انسانی میں اس شخصیت کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، جس کا نام عثمان ہے، جس کی عقد میں یکے بعد دیگرے وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. آج اس کا خون بھی یہاں پڑا ہوا ہے، اور یہاں ان الفاظ کے قریب قریب پڑا ہوا ہے. یہ ومن احسن من صبغۃ اللہ، اس سے پہلی آیت ہے فسیکفیکہم اللہ، آج بھی پڑا ہوا ہے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ ان غلطیوں کو اس طرح نہیں جس طرح آج ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جس طرح آج کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آسمان پھٹا ہے نہ زمین پھٹی ہے. ایک کلی مسلی گئی اور ایک درندے نے مسل ڈالی، اگرچہ اس کی غلطی اور قصور بھی تھا، دونوں طرف سے تھا. یہ المیہ ہے، معاشرتی المیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا کام ہوا ہے، بدکاری والے واقعات ہوئے ہیں. 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک مرد کا اور ایک عورت کا. اگر زندگی رہی تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ محترم بھائی اوپر 7 جگہ ہیں، اوپر والا پورشن ہے، اس سے اوپر والا بھی ہے. اگر آپ تشریف رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جگہ ہیں، آسانی سے آپ بیٹھ سکتے ہیں وہاں. توجہ حضرات، ایک خاتون کا واقعہ صحیح مسلم میں تفصیلی نقل ہوا ہے، ایک مرد کا واقعہ ہوا ہے. پہلے مرد کا واقعہ ہے، اس کے کچھ عرصہ بعد خاتون کا ہے، اور دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ دونوں سے بدکاری ہوئی ہے. لیکن ان پر اتنا رنگ چڑھ چکا ہے، اللہ کا اتنا رنگ چڑھ چکا ہے کہ کوئی اور تیسرا بندہ جانتا ہی نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ گناہ، وہ جرم انہیں چین کی، آرام اور سکون کی نیند سونے نہیں دیتا، وہ بے قرار کر رہا ہے. سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماعز اسلمی حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کرے. اللہ کرے ہماری سوچ میں یہ چیز آ جائے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے بندہ پاک نہیں رہتا، وہ ناپاک ہو جاتا ہے مانوی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تفصیل آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر لیا۔ دوسرے دن پھر آتا ہے، آپ اس کی قوم کے پاس بھیجتے ہیں کہ ماعز کی عقل ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں بہترین آدمی ہے، نیک آدمی ہے، عقل مند باشعور آدمی ہے۔ اپنی قوم کو بھی یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ چلو تاکہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ وہ کہتے ہیں تیرا کام ہے، تو جا۔ دوبارہ آتا ہے، تیسری بار آتا ہے، چوتھی دفعہ آتا ہے۔ جب چوتھی دفعہ آتا ہے اگر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں یہ ہے کہ سونگا گیا کہ شراب تو نہیں پی ہوئی، اس نے نشے میں تو نہیں بات کر رہا، نہیں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو۔ اسی طرح کیا گیا، ماعز کو لے جایا گیا اور رجم کر دیا گیا، اور انہوں نے جان دینے والے کے سپرد کر دی۔ کچھ دن کے بعد کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یارو ماعز پر اللہ نے پردہ دیا ہوا تھا، اس نے خود ہی اپنا پردہ چاک کیا، اور پھر اس طرح جب اس کو پتھر پڑے اور اونٹ کی ہڈی لگی اور جان ختم ہو گئی تو کسی جانور کا نام لیا کہ اس طرح مرے پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تم اس کے ماعز کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو، اِنَّهُ لَيَنْغَمِسُ الْآنَ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وہ تو اس وقت اللہ کی جنتوں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یہ مرد تھا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں۔ عورت صنف نازک کی بات کرتا ہوں، جوہنیہ قبیلے کی خاتون آتی ہے، غامدیہ بھی ہے، جوہنیہ بھی ہے، یہی کام ہوا ہے سیم۔ صبح کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ماعز نے تو کہا تھا انی قد ظلمت نفسی، اللہ کی قسم میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ کیا ہوا؟ انی زنیت، مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ یہ خاتون آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، ادھر تیسری طرف چوتھی طرف، 4 گواہیاں پوری ہو، کہتی ہے انی حبلا من الزنا، اللہ کے رسول صاحب مجھے ٹھوکر لگی ہے، بدکاری کے نتیجے میں پریگننٹ ہوں، میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے پاک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو، سرپرست کو بلایا، اس کے سپرد کیا اور اس کو کہا لا تسربھا، اس کو تانا نہیں دینا، غلطی اس سے ہوئی ہے جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی غلطی نہیں ہوئی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے ظلم ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کیا ہے یہ امت کہ کائنات کا ہر ظلم اپنے آپ پر کر رہی ہے، اور جن کا رسول رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ فرمایا جب بچہ جنم دے وہاں آ جانا۔ ایک دن آئی، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا، کہتی ہے قد وضعت ھذا، اللہ کے رسول دیکھیں میں نے اب یہ بچہ بھی جنم دے دیا، اب تو مجھے پاک کر دے۔ فرمایا اس کا حق ہے دودھ پینا، اس کو جا کر دودھ پلا، جب کھانا کھانے کے قابل ہو پھر آنا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بیٹیوں کے حق مارنے والوں، بہنوں کے حق مارنے والوں، بیٹوں کے نام جائیدادیں لگانے والوں، عدل و انصاف خریدنے اور بیچنے والوں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر قانون بنانے والوں، اللہ کے قانون پہ راضی نہ ہونے والوں، کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ کسی نے یہ ممبر بیچ دیا، کسی نے مصلی بیچ دیا، کسی نے مسند بیچ دی، کسی نے فتویٰ بیچ دیا، کسی نے کرسی بیچ دی۔ کل کائنات کے سب سے بڑے حاکم کے سامنے عدالت ہوگی، اور پہلے سے لے کر آخری انسان تک وہاں موجود ہوں گے۔ میرے بہت سارے قابل احترام ججز اور وکلاء بیٹھے، ایک جملہ یہ مولوی آپ کو کہتا ہے، آپ اسی طرح کے
فیصلے کریں میرے محترم قابل احترام قابل ذکر گرامی قدر ججز اور میرے قابل احترام وکلاء ایسے دلائل دے جو آپ چاہتے ہیں کہ کل میدان معاشر میں آپ کے متعلق فیصلہ ہو. ایسے فیصلے کرانے کے لیے کوشش کریں. دیکھیں کیسے نہیں تبدیلی آتی. وہاں تو بچیاں زندہ دفن کرنے والے بھی اپنے جرائم پہ پریشان ہو رہے تھے جب رنگ چڑھ گیا. صحابہ کہتے ہیں ایک دن وہ اس کو لے کر آئی فی یدہ کسرۃ طعام روٹی کا ٹکڑا تھا. بعض روایات میں ہے انگلی منہ میں ڈال کر صاحب نے بتایا وہ جب مسوائے سے کیوں ساتھ کہتی ہے اب دیکھیں حضرت اللہ کے رسول اب تو یہ کھانا بھی کہتا اب تو مجھے پاک کر دے. جب رنگ چڑھتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. پھر ابارشن کراتے ہوئے جانے نہیں ضائع ہوا کرتی. پھر اسقاط کراتے ہوئے جرم در ظلم ظلم در ظلم کے افسانے نہیں ہوا کرتے. یہ کہانیاں یہ تاریخیں نہیں لکھی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا گڑھا کھود کر سینے تک اس کو وہاں گڑھے میں کھڑا کر کے مٹی ڈال دی گئی. شکت علیہا ثیابہا کپڑے کس دیے گئے. ذرا سوچیں چشم تصور میں دیکھیں میں بھی آپ بھی کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کے کپڑے تو اس حالت سے بھی پہلے کسے ہوئے ہیں. یہ تو اس کو رجم کیا جا رہا ہے اور کپڑے کسے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو کپڑے کسے ہوئے نہیں تھے. فرمایا ایک وقت آئے گا لباس پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. جنت کی ہوا نہیں پائیں گی خوشبو تک نہیں آئے گی. اس خاتون کو پتھر مارے گئے. دو باتیں ہوئی آگے. خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ نے پتھر مارا سر پہ لگا خون کا فوارہ ابلا ان کے کپڑوں پہ جا پڑا اور انہوں نے سخت بات کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی بات فرمایا خالد تم یہ بات کہتے ہو لقد تابت توبتن لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم. باتیں کرتے ہو تم اللہ کی قسم اس نے اتنی کمال کی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ دھل جائیں گے پھر بھی توبہ بچ جائے گی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ. عمر رسول اللہ نے خود جنازہ پڑھایا. عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں وقت زنت. فرمایا اس نے توبہ کی ہے اور اس سے اور عمدہ توبہ کس کی جادت نفسہا کہ اس نے اپنا جان اپنا وجود بھی اپنے رب کے حوالے کر دیا. اللہ کرے یہ دین یہ اسلام یہ جھنڈا میرے اور تیرے ملک کا مقدر بن جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمارے ایمان اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ مجھے اور